باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ یہ ایک سورت ہے جس کے الفاظ کو بھی ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کے معانی احکام کو بھی ہم ہی نے مقرر کیا ہے، اور ہم نے اس سورت میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ زنا کرنے والی عورتیں اور زنا کرنے والے مرد، سو ان میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے اگر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ زانی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرنا بجز زانی یا مشرک کے، اور اس طرح زانیہ کے ساتھ بھی اور کوئی نکاح نہیں کرتا بجز زانی یا مشرک کے، اور یہ یعنی ایسا نکاح مسلمانوں سے حرام اور موجب گناہ کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ زانی کی تہمت لگائے پاک دامن عورتوں کو اور پھر 4 گواہ اپنے دعوے پر نہ لا سکے تو ایسے لوگوں کو 80 درے لگاؤ اور ان کا کوئی گواہ کبھی قبول مت کرو۔ یہ دنیا میں ان کی سزا ہوئی اور یہ لوگ آخرت میں بھی مستحق سزا ہیں، کیوں نہ کہ فاسق ہیں۔ لیکن جو لوگ اس تہمت لگانے کے بعد خدا کے سامنے توبہ کر لے اور اپنی حالت کی اصلاح کر لے اور اس حالقین اللہ تعالیٰ اور مغفرت کرنے والوں کو کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنے منکوح بیویوں کی زنا کی تہمت لگائے اور ان کے پاس بجز اپنے ہی اس دعوے کے اور کوئی گواہ نہ ہو جن کے حدود میں 4 ہونا چاہیے، تو ان کی شہادت جو کہ دفع حبس یا حتقف ہو یہی ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر ایک کہہ دے کہ بے شک میں سچا ہوں، اور 5واں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، اور اس کے بعد اس عورت سے سزائے حبس یا 100 زنا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 بار قسم کھا کر کہے کہ بے شک یہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی غضب ہو اگر یہ سچا ہو۔ اور اے مردوں عورتوں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے، تو تم بڑی مضرتوں میں پڑ جاتے ہو۔ جن لوگوں نے یہ طوفان حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پر برپا گیا، اے مسلمانوں، اور تمہارے میں کہ ایک جھوٹا سا گروہ، تم اس طوفان بندی کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ با اعتبار انجام کہ تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو جتنا کسی نے کچھ کیا تھا گناہ ہوا، اور ان میں جس نے اس طوفان میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کو سخت سزا ہوگی۔ آگے ان خصنعین مومن کو نہ سہا نہ ملت ہے۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمانوں مردوں اور مسلمانوں عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ گمان نیک کیوں نہ کیا اور زبان سے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ صریح جھوٹ ہے۔ آگے اس حسن ظن کے وجوب کی وجہ ارشاد ہے کہ یہ قاذف لوگ اس اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، سو جس صورت میں یہ لوگ موافق قاعدہ کے گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹ ہی، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل نہ ہوتا دنیا میں اور آخرت میں تو جس شکل میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا ہے، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبان سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جس کی تم کو کسی نے دلیل سے متعلق خبر نہیں، اور تم اس کو بلکہ بات یعنی غیر موجب گناہ سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب اس طرح کو اول سنا تھا تو یوں کیوں نہیں کہا کہ ہم کو ضیاب نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے بھی نکالے، معاذ اللہ، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ بعد نزول ان آیات کے بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں پر
چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سزائے دردناک مقرر ہے، اور اس عمر پر اس سزا کا تعجب مت کرو، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے تابعین، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے، تو تم بھی اس وعدے سے نہ بچتے۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو، یعنی اس کے اغوا پر عمل مت کرو، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلتا ہے تو وہ تو ہمیشہ ہر شخص کو بے حیائی اور نامعقول ہی کام کرنے کو کہے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی توبہ کر کے پاک و صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توبے کی توفیق دے کر پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور جو لوگ تم میں دینی بزرگی اور دنیاوی دست والے ہیں، وہ اہل خرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دین سے خصم نہ کھا بیٹھے، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ آگے منافقین کے وعدے کی تفصیل ہے۔ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں کو جو پاک دامن میں اور ایسی باتوں کے کرنے سے وہ بالکل بے خبر ہیں، اور ایمان والیوں میں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جاتی ہے، اور ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہوگا، جس روز ان کے خلاف میں ان کے زبانی گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے ان کاموں کی جو کہ یہ لوگ کرتے تھے۔ اس روز اللہ تعالیٰ ان کو واجبی بدلہ پورا دے گا، اور اس روز ٹھیک ان کو معلوم ہوگا اللہ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا اور بات کی حقیقت کو کھولنے والے ہیں۔ گندی عورتیں ہمیشہ گندی مردوں کے لائق ہوتے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لائق ہوتے ہیں، اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ یہ اس بات سے پاک ہے جو یہ منافقین بکے پھرتے ہیں۔ ان حضرات کے لیے آخرت میں مغفرت اور عزت کی روزی یعنی جنت ہے۔ اے ایمان والوں، تم اپنے خاص رہنے کے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لو، اور اجازت یعنی کہ قبل ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بات تم کو اس لیے بتلائی ہے تاکہ تم خیال رکھو اور اس پر عمل کرو۔ پھر اگر ان گھروں میں تم کو کوئی آدمی نہ معلوم ہو تو بھی ان گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ تم کو مختار اذن کے جانب سے اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے اجازت لینے کے وقت یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو تم لوٹ آیا کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال سب خبر ہے۔ اگر خلاف کرو گے سزا کے مستحق ہوں گے۔ تم کو ایسی مکانات میں چلے جانے کا گناہ نہ ہوگا جس میں گھر کے طور پر کوئی نہ تمہارا ہو نہیں تمہارے کچھ برت ہو، اور تم جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو اور جو پوشیدہ طور پر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ آپ مسلمانوں مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہیں نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، یا ان کے لیے زیادہ فیح کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگوں کیا کرتے ہیں۔ اور اس طرح مسلمانی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کرے مگر جو اس موقع زینت میں سے غالباً کھلا رہتا ہے جس کے ہر وقت چھپانے میں حرج ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کرو، اور اپنی زینت کے مواقع مذکور کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دے مگر اپنے شوہر پر یا اپنے محرم پر یعنی باپ پر، نہ اپنے شوہر کے باپ اور نہ یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے حقیقی لاتی اور اخیانی بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کی بیٹیوں پر، اور یا اپنی حقیقی الہی اور اخیانی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر، اپنی لونڈیوں پر یا
مردوں پر جو طفیل کے طور پر رہتے ہیں اور ان کے ذرا توجہ نہ ہو، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کی پردہ کی باتوں سے ابھی ناواقف ہیں، مراد غیر مراحق ہیں، اور اپنے پاؤں زوروں سے نہ رکھا کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اور مسلمانوں، تم سے جو ان احکام میں کوتاہی ہو گئی ہو تو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اپنے یعنی احرار میں جو بے نکاح ہو تم ان کا نکاح کر دیا کرو، اور اس طرح تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو اس نکاح کے لائق ہو اس کو بھی۔ اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو خدا تعالیٰ اگر چاہے گا تو ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ دست والا ہے، خوب جاننے والا۔ اور ایسے لوگوں کو کہ جن کا نکاح کا مقدر نہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی نفس کو ضبط کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، پھر نکاح کر لے۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب ہونے کی خواہ ہو تو بہتر ہے کہ ان کو مکاتب بنا دیا کرو اگر ان میں بہتری کے آثار پاؤ، اور اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے اس کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دیے رکھا ہے، تاکہ جلدی آزاد ہو سکے، اور اپنے مملوک لونڈیوں کو زنا نہ کرنے پر مجبور مت کرو، اور بالخصوص جب وہ پاک دامن رہنا چاہے ہی، محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ یعنی مال تم کو حاصل ہو جائے۔ اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لیے بخشنے والا مہربان۔ اور ہم نے تمہارے پاس کھلے احکام بھیجے ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی بعض حکایت بھی اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں بھیجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نور ہدایت دینے والا ہے آسمانوں کے اور زمینوں کے۔ اس کے نور ہدایت کی حالات عجیب ایسی ہے جیسے فرض کرو ایک طلاق ہے اور اس میں ایک چراغ ہے، فرض کرو ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک خنید میں ہے اور وہ خنید طاق میں رکھا ہے، اور وہ خنید ایسا صاف شفاف ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو، اور جو چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے کہ وہ زیتون کا درخت ہے، اور جو کسی آڑ کے نہ پورب رخ ہو اور نہ پشچم رخ ہے، اس کو تیل اور اس قدر صاف اور سلگنے والا ہے اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا، اور جب آگ بھی لگ گئی تو تب تو نور عالی نور ہی، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس نور ہدایت تک جس کو چاہتا ہے راہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ مثال بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ ایسے گھروں میں عبادات کرتے ہیں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان میں ایسے لوگوں کو صبح شام اللہ کی پاکی نماز میں بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید غفلت میں ڈالنے پاتے ہیں اور نہ فرد خط، اور وہ ایسے دن کی دار دیگر سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ انجام ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا، یعنی جنت، اور علاوہ جزا کے ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے شمار دیتا ہے۔ اور جو لوگوں کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹپل میدان میں چمکتا ہوا ریت کی پیاس آدمی اس کو دوسرے پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اس کو جو سمجھ رکھا تھا کچھ بھی نہ پایا اور خزائے الہی کو پایا، سو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کا حساب اس کو برابر چکا دیا، یعنی عمر کا خاتمہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ دم بھر میں حساب فیصلہ کر دیتا ہے، یا وہ ایسے
ہی جیسے بڑے گہرے سمندر میں اندرونی اندھیرے کے اس کو ایک بڑی لہریں ڈھانکنے لیا ہوا ہے، اس لہر کے اوپر پر دوسرے لہر اس کے اوپر بادل سے غرض اتر تلے بہت سے اندھیرے ہی کہ اگر کوئی ایسی حالت میں اپنا ہاتھ نکالے اور دیکھنا چاہے تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں، اور جس کو اللہ ہی نور ہدایت نہ دے اس کو کہیں سے بھی نور نہیں میسر ہو سکتا۔ اے مخاطب، کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہی سب جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمینوں میں مخلوقات ہیں، اور بالخصوص پرندے ہیں جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور اپنی تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کو پورا علم ہے، اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بادل کو دوسرے بادل کی طرف چلاتا کرتا ہے اور پھر اس بادل کے مجموعے کو باہمی ملا دیتا ہے، پھر اس کو تابتہ کرتا ہے، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس بادل کے بیچ میں سے نکلتی ہے، اور اسی بادل سے یعنی اس کے بڑے بڑے خصوص میں سے اولے برساتا ہے، پھر ان کو جس کی جان پر پامال پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، اور اس بادل کی بجلی کی چمک کی یہ حالت ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس نے اب رونیائی لی، اور نیز اللہ تعالی رات اور دن کو بھی بدلتا رہتا ہے۔ اس سب مجموعے میں اہل دانش کے لیے استدلال کا موقع ہے، اور اللہ تعالی ہی نے ہر چلنے والے جاندار کو برسی ہو یا بحری پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں بعض تو وہ جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ان میں وہ ہے جو 2 پیروں پر چلتے ہیں، اور بعض ان میں وہ ہیں جو 4 پیروں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالی جو چاہتا ہے بناتا ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے حق کے سمجھنے والے دلائل نازل فرمائے، اور ان عام میں ہے جس کو اللہ تعالی چاہتا ہے راہ راستہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے، اور یہ منافقین لوگ زبان سے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے آئے اور حکم مانا، پھر اس کے بعد موقع ظہور صدق دعوی پر ان میں کے ایک گروہ سرتابی کرتا ہے، اور یہ لوگ دل میں اصلاً ایمان نہیں رکھتے، اور یہ لوگ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خصوم کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان میں کا ایک گروہ پہلو تہی کرتا ہے، اور اگر ان کا حق کسی کی طرف واجب ہو تو سر تسلیم خم کیے ہوئے آپ کے پاس چلے آتے ہیں۔ آیا ان کے دلوں میں کفر جازم کا مرض ہے، یا یہ نبوت کی طرف سے شک میں پڑے ہیں، یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم نہ کرنے لگے، سو ان میں سے کوئی سبب نہیں ہے، بلکہ اصلی سبب یہ ہے کہ یہ لوگ برسر ظلم ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو قول توجبہ ان کے کسی مقدر میں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ یہ ہے کہ وہ بات ابھی بخاطر کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور ایسے لوگوں آخرت میں فلاح پائیں گے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے، بس ایسے لوگ بامراد ہوں گے۔ اور وہ لوگ بڑا زور لگا کر قسمیں کھایا کرتے ہیں کہ واللہ ہم ایسے فرمان بردار ہیں کہ اگر آپ ان کو یعنی ہم کو حکم دے تو ابھی نکل کھڑے ہو۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرمان برداری کی حقیقت معلوم ہے، کیوں نہ کہ اللہ تعالی تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ آپ کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم لوگ اطاعت سے روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ وہی تبلیغ ہے جس کا ان پر بار رکھا گیا ہے، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا ہے، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو راہ
پر چلو گے، اور بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ اے مجموعہ امت، تم میں جو لوگ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرے، ان میں اللہ تعالی وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو اس اتباع کی برکت سے زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسے ان سے پہلے اہل ہدایت لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کو اللہ تعالی نے ان کے لیے پسند فرمایا یعنی اسلام کو، اس کو ان کی نفع آخرت کے لیے قوت دے گا اور ان کو اس خوف کے بعد اس کا مبدل بامن کر دے گا، بشرط یہ کہ میری عبادت کرتے رہے اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرے، اور جو شخص بعد ظہور اس وعدے کی ناشکری کرے گا تو وہ لوگ بے حکم ہی۔ اور اے مسلمانوں، نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور باقی احکام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو تاکہ تم پر کامل رحم کیا جائے۔ اے مخاطب، کافروں کی نسبت خیال مت کرنا کہ ہمارے قہر سے بچنے کے لیے زمین کے کسی حصے میں بھاگ کر ہم کو ہرا دے گا، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والوں، تمہارے پاس آنے کے لیے تمہارے مملوکوں کو اور تم میں جو حد بلوغ کو نہیں پہنچے ان کو تین وقتوں میں اجازت لینا چاہیے، ایک تو نماز صبح سے پہلے، اور دوسرے جب رسول اللہ علیہ وسلم نے لپٹنے کے لیے دوپہر کو اور اپنے بعض کپڑے اتار دیا کرتے ہو، اور تیسری نماز عشاء کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے پردوں کے وقت ہیں، اور ان وقتوں کو سوا نہ تم پر کوئی الزام ہے اور نہ بلا اجازت چلے آنے میں ان پر کچھ الزام ہے، کیوں نہ کہ وہ بکثرت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی کسی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتے ہیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جس وقت تم میں کے وہ لڑکے جن کا حکم اوپر آیا ہے حد بلوغ کو پہنچنے، تو ان کو بھی اس طرح اجازت لینا چاہیے جیسے کہ ان سے اگلے یعنی ان سے بڑے عمر کے لوگ اجازت لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بڑی بڑی عورتیں جن کو کسی کے نکاح میں آنے کی امید نہ رہی ہو، ان کو البتہ اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائدہ کپڑے اتار رکھے، بشرط یہ کہ زینت کے مواقع کا اظہار نہ کرے، اور ہر چند کے بڑی بوڑھیوں کو منہ کھولنے کی اجازت ہے، لیکن اگر اس سے بھی احتیاط رکھے تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ نہ تو اندھے آدمی کے لیے کچھ مذائقہ ہے، اور نہ لنگڑے آدمی کے لیے کچھ معاوضہ ہے، اور نہ بیمار آدمی کے لیے کچھ مذائقہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے اس بات میں کچھ مذائقہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے جن میں بیوی اور اولاد کے گھر بھی آ گئے کھانا کھا لو، یا اپنے باپ کے گھر سے، یا اپنی ماؤں کے گھر سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالوؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ پھر اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ پھر یہ بھی معلوم کر رکھو کہ جب تم اپنے گھروں میں جانے لگا کرو تو اپنے لوگوں کو اسلام کیا کرو، جو کہ دعا کے طور پر ہے اور جو خدا کی طرف سے مقرر ہے اور برکت والی عمدہ چیزیں ہیں۔ خدا تعالیٰ نے جس طرح یہ احکام بتلایا، اس طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ بس مسلمانوں تو وہی ہیں
جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے مجموعہ کیا گیا ہے اور اتفاقاً وہاں سے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو جب تک آپ سے اجازت نہ ملے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے ایسا موقع پر اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب یہ اہل ایمان لوگ ایسے موقع پر اپنے کسی ضروری کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت طلب کرے تو ان میں سے جس کے لیے آپ چاہیے اجازت دے دیا کرے، اور اجازت دے کر بھی آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجیے، بلا شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا معمولی بلانا مت سمجھو جیسا تم میں سے ایک دوسرے کو بلا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسرے کی آڑ میں ہو کر تم میں سے مجلس نبوی میں کھسک جاتے ہیں۔ سو جو لوگ اللہ کے حکم کی جو کہ وہ اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنا ہے مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس ہی ڈرنا چاہیے کہ ان پر دنیا میں کوئی آفت نہ آ پڑے یا ان پر آخرت میں کوئی دردناک عذاب نازل نہ ہو چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے سب خدا ہی کا ہے۔ اللہ تعالی حالت کو بھی جانتا ہے جس پر اب ہوا اور اس دن کو جس میں سب اس کے پاس زندہ کر کے لائے جائیں گے، پھر وہ ان کو سب جتلا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، اور اللہ تعالی تو سب کچھ جانتا ہے۔